اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائبر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے دریافت کیا کہ جب کوڈیڈ پیغام کو ڈی کوڈ کر کے کاپی بنائی جائے تو وہ بھی سائٹ پر ہی رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مقدمے کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو روسٹرم پر بلا کر ہدایت جاری کی کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو موصول ہونے والے خط کے واقعے پر انسپکٹر جنرل اور سینئر سپرنٹینڈنٹ آپریشنز کو فوری ہائی کورٹ طلب کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائبر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے دریافت کیا کہ جب کوڈڈ پیغام کو ڈی کوڈ کر کے کاپی بنائی جائے تو وہ بھی سائٹ پر ہی رہے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے مقدمے کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو روسٹرم پر بلا کر ہدایت جاری کی کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو موصول ہونے والے خط کے واقعے پر انسپکٹر جنرل اور سینئر سپرنٹینڈنٹ آپریشنز کو فوری ہائی کورٹ طلب کیا جائے۔ بعد ازاں عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ آخر جرح دونوں فریق کرتے ہیں کہ کیس کیا ہے۔ 342 کا بیان پڑھ کر سنایا گیا تو بانی پی ٹی آر شاہ محمود قریشی سے دو سوال پوچھے گئے۔ سوال پوچھنے کی فوری بعد سزا سنائی گئی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آر شاہ محمود قریشی کے 342 کے بیان پر دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ 342 کے بیان میں ایک حصہ لکھا ہوا ہے کہ جج سزا سنا کر فوری کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ 342 کے بیان میں یہ کس طرح لکھا ہوا ہے؟ 342 کا بیان ایک مکالمہ ہوتا ہے جو فیصلے سے پہلے ہوتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آپ نے 342 کے بیان کو کنفرنٹ کر دیا اور بیان سامنے بھی آ گیا۔ کیا اس فیصلے میں پروزیکیوشن اور ڈیفینس کے دلائل موجود ہیں؟ جس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے جواب دیا کہ نہیں، فیصلے میں دلائل نہیں ہیں۔ ججمنٹ میں ایک پیراگراف موجود ہے جس میں دلائل کا ذکر کیا گیا کہ ڈیفینس کاؤنسل دلائل سے ثابت نہیں کر سکے۔ ٹرائل کورٹ نے فیصلے میں پروزیکیوشن کے دلائل پر 4 صفحات اور وکلا صفائی کا موقف 16 سے 15 لائنوں میں لکھا ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ یہ وکلا صفائی بھی سرکار کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے۔ شاہ محمود قریشی کے بطور ملزم بیان سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ ہم سے ایسی کیا گستاخی ہوئی کہ ہمیں کورٹ سے باہر کر دیا گیا کہ آپ اب عدالت میں نہ آئیں؟ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹرائل کے دوران فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے؟ وکیل نے بتایا کہ جب کیس 2 مرتبہ ریمانڈ بیک ہو کر جائے تو جج کو احتیاط سے کیس سننا چاہیے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیا کہ ٹرائل کورٹ جج نے اپنے فیصلے میں یہ فائنڈنگ دی کہ پاکستان امریکہ تعلقات ختم ہو گئے۔ ٹرائل جج نے کس بنیاد پر یہ لکھا کہ تعلقات ختم ہو گئے؟ سلمان صفدر نے بتایا کہ اسد مجید ڈونلڈ لو کے ساتھ لنچ کیا اور اس لنچ پر گفتگو کی۔ ٹرائل جج نے امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کے بیان پر بنیاد پہ لکھا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیا کہ اسد مجید نے یہ بھی نہیں کہا۔ بعد ازاں وکیل نے کورٹ میں شاہ محمود قریشی کے عوامی اجتماع میں کی گئی تقریر دوبارہ پڑھ کر سنائی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اس پر تقریر پر 10 سال قبل کی سزا سنا دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان کے خلاف الزامات سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو ظاہر کرنے اور پھر اسے غائب کرنے کے ہیں۔ آپ نے بتایا تھا کہ 2 چارجز لگا دیے گئے ہیں، چارجز تو ایک لگنا چاہیے تھے۔ شاہ محمود قریشی پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ معاونت کا الزام ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا جج صاحب فیصلے میں لکھتے ہیں کہ ریاست کے اعتماد کا قتل کیا گیا، ملزمان رعایت کا مستحق نہیں۔ زنان ججز کو موصول دھمکیاں میں اس خطوط ملنے کے معاملے پر ڈی ایس جی آپریشن شہزاد بخاری اور ایس پی سی ٹی ڈی ہمایوں حمزہ عدالت پیش ہوئے۔ آئی جی نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تک کسی کے پاس انسپکٹر جنرل کا فیل چارج نہیں، اس لیے اسلام آباد پولیس کے تمام آپریشنز میں دیکھ رہا ہوں۔ کیمیائی معائنے کے لیے نمونے بھجوا دیے ہیں، 3 سے 4 دن میں رپورٹ آ جائے گی۔ عدالت نے استفسار کیا کہاں سے خطوط پوسٹ کیے گئے تھے؟ ڈی آئی جی نے بتایا کہ اسٹیمپ نہیں پڑھی جا رہی۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس نام سے خطوط ملے ہیں۔ اس پر وکیل عمران خان سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ انہیں ہر صورت ریشمہ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا کہ آپ ابھی اسٹیمپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا تمام خطوط ایک ہی ڈاک خانے سے آئے؟ ڈی آئی جی پولیس نے بتایا خطوط پر اسٹیمپ مدن میں مگر راولپنڈی کی اسٹیمپ پڑی جا رہی ہے۔ عدالت نے دریافت کیا آپ دونوں افسران کے خطوط کے لفافے دیکھے ہیں؟ ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے جواب دیا کہ بظاہر راولپنڈی جنرل پوسٹ آفس لگ رہا ہے، جی پی او میں پوسٹ نہیں ہوا کہ اس لیٹر باکس میں ڈالا گیا۔ ہم اس لیٹر باکس سے سی سی ٹی وی اور ایریا کی معلومات دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس حکام کو کہنا تھا کہ تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے دریافت کیا کہ آپ نے مقدمہ درج کیا، اب تک کی پیش رفت کیا ہے؟ ڈپٹی انسپکٹر جنرل نے بتایا کہ ہم نے نمونے لیب کو بھجوا دیے ہیں اور ڈائریکٹر سے میری بات چیت بھی ہو گئی ہے۔ پولیس حکام نے انکشاف کیا سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خطوط ملے۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل نے کہا سپریم کورٹ کے 4 ججز کو بھی اس طرح کے خطوط ملے ہیں۔ بعض پولیس حکام ہائی کورٹ سے واپس روانہ ہو گئے۔